فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی جس وقت ان کی قوم کے حالات بڑے نازک تھے، بنی اسرائیل بڑے حالات میں گزر رہے تھے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل اپنے پیغمبر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے دعا کی درخواست کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیں سنایا، اور دعا کے ساتھ ہدایات بھی اللہ نے دی ہیں۔ ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے ذکر فرمائی کہ امت مسلمہ پر جب بھی حالات آئیں ان حالات میں یہی رہبری ہے، ان کے لیے یہی ہدایت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اس موقع پر مانگ رہے ہیں جس موقع پر بہت ان کی فرعون کا ظلم جو ہے ان کی قوم پر انتہا درجے کو پہنچ چکا تھا، اور اس وقت وہ قوم دو قسم کے حالات میں مبتلا تھی، ایک ظاہری حالات اور ایک دینی حالات۔ اگر ہم دیکھیں اس آیات کی روشنی میں تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ امت مسلمہ ظاہری طور پر بھی حالات میں ہے، مختلف قسم کے حالات آئے دن سے چلے جا رہے ہیں، خوف کے حالات ہیں، ظلم کے حالات ہیں، اور مختلف قسم کے حالات انفرادی، اجتماعی، اور دوسرے قسم کے وہ دینی حالات سے بھی گزر رہی ہے۔ دینی حالات سے اس طرح کی امت کا ایک بڑا طبقہ فرائض سے غافل ہے، فرض کی کوئی اہمیت نہیں، حکم ٹوٹنے کا کوئی غم نہیں، افسوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، کچھ لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، دین سے بے طلب ہو رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فرائض کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے۔ اگر ہم دیکھیں، آدمی اپنا بھی جائزہ لے سکتا ہے، امت کے حالات بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم دیکھیں، ظاہری حالات اور دینی حالات، یہ دو قسم کے حالات ہیں، دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شروع دن سے اپنے بندوں کے ساتھ ایک سسٹم چلا ہے۔ دینی حالات یہ جڑے ہوئے ہیں ظاہری حالات سے۔ سب سے پہلے مسلمان جو ہے اپنا دین برباد کرتا ہے، بعد میں اس کی دنیا پر تباہی آتی۔ یہ شروع سے قرآن پاک کے نبیوں کی قوموں کے واقعات کا یہ خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے حالات دین پر آتے ہیں کہ آدمی کے اندر سے دین کی عظمت نکلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت نکلتی ہے، فرائض کا اور حرام کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو یہ قوم جو ہے ان حالات میں گزر رہی تھی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ۔ اے اللہ، آپ اس دنیا کی زندگی میں خوشحالی طے فرما دی، یہاں کے حالات اچھے ہو جائیں ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، اس امت کے لیے۔ واکتب لنا، طے فرما دے، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ طے کر دیجئے کہ حالات اچھے ہوں دنیا کے بھی۔ وفی الآخرہ، اے اللہ آخرت کے حالات بھی اچھے ہوں، کیونکہ دونوں جگہ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی انسان عافیت مانگے، اور خاص طور پر آخرت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے وہاں کے حالات بھی اللہ سے خوشحالی مانگے۔ اے اللہ دنیا کے حالات کو بھی درست کر دے، آخرت کے حالات کو بھی درست کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، قبول فرما کر فوراً اللہ نے یہ اعلان فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. آپ کسی تفسیر میں اس کو دیکھ کر پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں حالات کی درستگی کے لیے. آدمی وہ سوچے کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں ضرور بالضرور دنیا کے حالات کو بھی اچھا بنا دوں گا، آخرت کے حالات کو بھی اچھا بنا دوں گا، اور میں طے کر دوں گا کن لوگوں کے لیے الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو. ان کی زندگی کی پرائرٹی، ان کی زندگی کا مقصد بس یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. تقویٰ یہ ہے. بس یہ چیز سامنے اگر رکھ کر اگر زندگی گزار لیں، کیونکہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو پہلے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ. تو زندگی کا مزاج یہی بنے کہ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. جو آدمی اس کو بنیاد بنا کر چلے گا اس کے دنیا کے حالات بھی ہم بنا دیں گے اور آخرت کے حالات بھی ہم بنا دیں گے. خوشحالیاں ہم لے کر آئیں گے اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن. اور دیکھیے دوستو، سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا ایک نام ہے، کنتم خیر امہ. ایک کتاب ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے. آج ہی صبح میں وہ کتاب میں نے دیکھا تو میں اس کتاب کے بارے میں ایک بات عرض کروں. سب سے پہلے وہ کتاب عربی زبان میں لکھی، پھر اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا. کتاب کا جو عنوان ہے، کتاب کا جو ٹائٹل ہے، یہ بس ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنے کا ہے. عجیب عنوان ہے. عالم اسلام، عرب دنیا کے بڑے بڑے علماء اس عنوان کو دیکھ کر انہوں نے اس پر بڑا زبردست اس پر جو ہے لکھا ہے. جو کتاب ہے پڑھنے کی ہے، اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. ماذا خسر العالم، مسلمانوں کی پستی کی وجہ سے، مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ سے دنیا اسلام کا دنیا کا کیا نقصان ہوا. آپ سوچ رہے ہیں نا، ہماری پستی کی وجہ سے، ہمارے زوال کی وجہ سے، ہمارے انحطاط کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان دنیا کا ہوا. کبھی اس طرف سوچ بھی آدمی کی نہیں جاتی، کیونکہ ایک دور شاندار ماضی گزرا ہے ہمارا. وہ ایسا شاندار ماضی ہے اس امت کا کہ اس امت کے عروج پر اللہ تعالیٰ نے دنیا پر بڑے احسانات فرمائے، بہت احسان فرمائے. صرف مسلمان پر نہیں، عالم اسلام پر نہیں، پوری دنیائے انسانیت پر اس مسلمانوں کے عروج کی وجہ سے کتنا بڑا فائدہ اور نفع ہوا. اس کتاب میں اس کو لکھیں. اور مسلمان جب تنزلی میں آیا، پستی میں آیا، انحطاط میں آیا، اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے عمل کی وجہ سے اس کا اثر دنیا پر کیا ہوا. آدمی بیٹھ کے دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک بے بسی ہے، ایک بے حسی ہے. بے بسی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. جب آدمی بے بس ہوتا ہے، اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طائف کے میدان میں بے بس تھے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں اپنی بے بسی کی فریاد تیرے پاس کرتا ہوں. اللہ کی رحمت متوجہ ہو. بے حسی اللہ کی رحمت کو دور کرتی ہے. بے حس یہ چیز اللہ کو پسند نہیں کہ آدمی کو جسم کا کوئی عضو حس ختم ہو جائے، آدمی فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس جسم کا یہ حصہ جو ہے نا حس نہیں ہے، آدمی فکر کرتا ہے. تو بے بسی یہ انسان اللہ کی رحمت کھینچتی ہے. بے حسی جو ہے نا آدمی کو حسی نہ ہو. تو ہمیں یہ سوچنا ہے بیٹھ کر، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر، کہ اور پڑھنا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ جب تک ماضی ہم نہیں دیکھیں گے، اپنا ماضی جب تک سامنے نہیں ہوگا، مستقبل اور حال اور اس وقت آگے بڑھنے کے عزائم پیدا نہیں ہوتے. یا تو آدمی بے حس بنے گا یا تو آدمی بے بس بنے گا. ہمت کب آئے گی؟ حالات میں. قرآن صاف صاف کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمتیں پست مت کرو اور حالات کی وجہ سے کبھی جو ہے غم نہ کرو.
اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی تمہیں ہی دیں گے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ دنیا کا جو حالات چل رہے ہیں، آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، ایک چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کام اپنا کرو۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے ہمارے پاس، تو ایک چیز آدمی بیٹھ کر یہ غور کرے، ماذا خسر العالم۔ اس کتاب کا اردو کا عنوان جو ہے یہ بھی بڑا عجیب ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج اور اس کے زوال کا کیا اثر تھا۔ ابھی سوچے نا، دیکھیے سوچ کیسی تھی حضرت کی، انہوں نے پوری اس کتاب کے اندر ایک دور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے نا، وہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نعمت ہمیں اللہ عزت دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ دین دے کر ہمیں عزت دینا چاہتے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثل کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ اللہ مثال دے رہے، قرآن پاک کی مثالیں اللہ کی مثالیں، اللہ ایک مثال دے رہے، انزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ نے پانی برسایا۔ یہاں پانی سے ایک تو ظاہری پانی مراد ہے، جو پانی برستا ہے وہ پانی بہت سی خیر اور نفع لے کر آتا ہے، زمین لہلہانے لگتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، زمین سے بہترین قسم کے نباتات، پھل اور پھول نکلتے ہیں جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک پانی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، وہ ہے اللہ کا دین ہے قرآن۔ جانتے ہو قرآن پاک اللہ نے اس کو جو ہے کیوں اللہ نے اتارا ہے؟ اس آیت میں اللہ مثال دے رہے ہیں، مثال یہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مزاج نافعیت کا بنے۔ نافعیت سمجھتے ہیں؟ مجھے نفع پہنچانا ہے، مجھے اپنی ذات سے دوسروں کا بھلا چاہنا ہے، مجھے اپنی ذات سے دوسروں کا خیر خواہ بننا ہے، مجھے اپنی ذات سے دوسروں کی بھلائی سوچنی ہے، یہ مزاج۔ کیونکہ جس کا یہ مزاج بنے گا، آگے اللہ اصول بیان کر رہے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ۔ سورہ رعد کی آیت ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں، دیکھو جو آدمی اپنی کمیونٹی میں، دنیا کی زندگی میں نافع نہیں بنتا، جس کے مزاج میں نافعیت نہیں ہے، اس کی مثال پانی کے جھاگ کی طرح ہے۔ جھاگ دیکھیں، سمندر پر جھاگ ہوتی ہے، لسی بنتی ہے تو اس پہ جھاگ ہوتی ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے نافع بنتا ہے، میں دوسروں کے لیے نافع بنوں، خیر خواہ بنوں، فائدہ پہنچاؤں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اصول بتا رہے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کے زمین میں قدم جماتے ہیں۔ قدم جمانا یعنی اس کو ہم عزت دیتے ہیں، ہم اس کے پاؤں کو جماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں، دین اللہ نے جو دیا، قرآن اللہ نے جو بھیجا، ایمانی زندگی جو اللہ نے اتاری، ایک حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، جس میں فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام، خیر خواہی چاہنے کا نام، بھلا چاہنے کا نام۔ جس نے بھی بھلا چاہا، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا۔ ایک مخلوق ہے چونٹی، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاؤں کے نیچے آئے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے اندر یہ صفت جب آئی، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا، اور اس سورت کے اندر اس کے واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان فرمایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا، سلیمان علیہ السلام نکلے اپنی ساتھیوں کو لے کر، اللہ سے دعا مانگے، چل رہے تھے وہ سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی اللہ نے ان کو سمجھائی تھی، جانتے تھے وہ پرندوں کی، جانوروں کی باتوں کو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چونٹیاں جمع ہیں ایک جگہ اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام وہاں رک گئے
اور پھر وہ چونٹی میں سے ایک چونٹی نے کہا دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں انجانے میں وہ ہمیں پاؤں تلے روند نہ دے، چلو اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اس چونٹی کی بات سن کر، مسکرا دیے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کیا؟ ربی اوزعنی۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ ایک چونٹی اپنی کمیونٹی، اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے خیر خواہی کا ایک جملہ اللہ نے سنایا، اس چونٹی نے بتایا، اللہ نے قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کر۔ دوستو یہ ایک چیز سوچنے کی ہے، ہمارا جو ماضی تھا، ہمارا جو ماضی، اس کی بنیاد جو سب سے زیادہ شاندار، جو عروج پر تھا، جس کی برکتیں دنیا کے ہر خطے میں تھی، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں، صحابہ کے دور کو دیکھیں، بعد کے تابعین کے دور کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بس اشارہ کروں، آپ ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کی جو ذات تھی، آپ کی جو زندگی تھی، وہ سراپا ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ صرف آپ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی کہا، اللہ آپ کو کیسے چھوڑے گا، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تسلی دے رہے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تعلقات جوڑنے والے ہیں۔ ہمارے نبی کی یہ ادائیں ہیں، اور انہی اداؤں پر امت کی تربیت فرمائی تھی، اور دنیا ایک زمانے تک انہی اداؤں سے مسلمانوں کو پہچانتی تھی۔ رشتوں کو جوڑنے والا، آپس میں محبت کرنے والا، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا، اپنی کمائیوں میں سے دوسروں کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لینے والا، مہمانوں کا اکرام کرنے والا، وتصدق الحدیث، زبان کا سچا، عمل کا سچا، وتعین علی نوائب الحق، یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ چیز پیدا فرمائے۔ یہ سب سے پہلے کیونکہ آپ کی یہی صفات ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اس میں بھی یہی بات اشارہ ہے ہم سب کے لیے۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا، بتاؤ بھئی وہ کون سا درخت ہے جو ایک مسلمان کے مشابہ ہے؟ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، کسی کا ذہن جا رہا ہے بیری کا درخت، پتہ نہیں مختلف۔ پھر آپ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے کھجور سے مسلمان کو کیوں مناسبت فرمائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کھجور کے درخت کا ایک ایک جز، ایک ایک اس کا حصہ نافع ہے، نافعیت میں بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمان سر سے لے کر پیر تک یہ مزاج بن گیا تھا۔ حمص کا واقعہ ہے، ایک مسلمان اپنی دکان کھولتا ہے کاروبار کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد ایک گاہک آتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، اور آ کر اس سے سودا لیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، وہ مسلمان تاجر یہ کہتا ہے، سامنے جو دکان ہے وہاں سے لے لو، وہاں سے لے لو۔ وہ پریشان، آپ سوچیں گاہک آئے تو اسے بھیج رہے، بھئی اس وہاں سے لے لو۔ وہ پریشان ہو گیا، میں آپ کے پاس آیا، آپ وہاں بھیجیں؟ کہنے لگے وہ صبح سے دکان کھول کے بیٹھا ہے، اس کے پاس صبح سے کوئی آدمی اب تک نہیں آیا خرید، اس کے بھی بیوی بچے۔ اچھا، وہ وہاں جا کر سامان خرید کے دوبارہ یہاں آتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ وہاں سے تو سامان لے لیا، اب یہاں سے ایمان لینا ہے، یہاں سے مجھے اسلام لینا ہے۔ یہ ہے نافعیت، یہ ہے نفع پہنچانا۔ انی لکم ناصح امین، وَإِنِّي لَكُمْ، ہر نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوایا، کیونکہ دین اسلام اسی کا نام ہے۔ مجھے تو یہ ہے اللہ، یہ ہمارا جو ماضی جو گزرا ہے، یہ ہمارا جو پاسٹ ہے، جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، شاندار دور، زمانوں میں بہترین دور، اس کی اگر بنیاد ایک جملے میں اگر میں اٹھاؤں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا، فرماتے ہیں اس امت کا مزاج نافعیت کا تھا، بس نفع پہنچاؤ، لینا، وصول کرنا، کام بنانا، یہ نہیں، بس نفع پہنچاؤ۔ اور ہمارے پاس اس کی تاریخ ہے، انصاف کر کے، احسان کر کے، ایثار کر کے، اپنی بھوک، وہ تو جو ہے اونچے پیمانے پر تھے وہ لوگ۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا، فَأَمَّا الزَّبَدُ، زبد اگر بنو گے، جھاگ بنو گے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً،
ہوا آئے گی اٹھا کے پھینک دے گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اگر نافعیت تمہارے اندر آ جائے، میں دنیا میں جہاں بھی رہوں، میں جس کے پاس بھی رہوں، میں اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤں، میں اپنی ذات سے نفع پہنچاؤں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت، بڑی عمر رسیدہ خاتون، وہ سفر کر کے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے اس وقت کے امیر سے ملنا ہے. میں نے کئی زمانے، کئی دور بادشاہوں کے دیکھے، جو برکت، جو سکون، جو اطمینان اس دور میں ہے وہ کسی اور دور میں نہیں. یہ ہمارا ماضی ہے. یہ پدرم سلطان بود، ایک فارسی میں ایک مشہور محاورہ ہے، پدرم سلطان بود. جب ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں نا، میرے دادا ایسے، میرے نانا ایسے، میرے ایسے، پدرم سلطان بود. لیکن یہاں تک نہیں. کیا مطلب ہے؟ صرف ماضی کا تذکرہ برائے تذکرہ نہیں، ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر آگے آدمی سوچے. امت مسلمہ کی یہ حالات نہیں ہونے چاہیے. امت خیر امت ہے، خیر امت کے حالات، اس میں میرا کیا حصہ ہے؟ میں کہاں اس میں اپنے آپ کو فکس کروں؟ اپنی ذات، اپنے گھر کے اعتبار سے میں کہاں اس میں اپنے آپ کو فکس کروں؟ سوچے تو، ورنہ تو خیر امت، اس کے تو حال، اللہ نے دین جو عطا فرمایا، یہ نعمت اسلام، یہ نعمت اسلام جس نے بھی اس کو اپنایا، ان کا دور بڑا شاندار رہا، ان کا ماضی بڑا شاندار رہا. لوگ سفر کر کے آتے تھے، لوگ سفر کر کے آتے تھے. یہ سکون، یہ بہار، یہ اطمینان ہمیں دیکھنا ہے. یہی بات میں عرض کرتا ہوں. ماذا خسر العالم، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. میری پستی کی وجہ سے، میری تنزلی کی وجہ سے امت مسلمہ کے اخلاق اور ایمان، اس انحطاط کی وجہ سے دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. ہدایت رکی ہوئی ہے، ہدایتیں رکی. آدمی چاہتا ہے میں اندر آؤں، جس میں میرا کتنا حصہ ہے کہ میں دروازہ بناؤں. ماذا خسر العالم، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے. بانحطاط المسلمین. اسلام، قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. ارے یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ قوموں کو بلندی فرماتے. یہ وہ کتاب جس کو اپنایا صحابہ کے غلاموں نے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی زندگی کو اپنایا صحابہ کے غلاموں نے، اور یہ غلام پوری دنیا کے بادشاہ اور امیر بن گئے. یہ ہے یہ وہ کتاب، یہ زندگی ہے. صحابہ کے غلام، حضرت اکرمہ، حضرت لسٹ اٹھائیں، غلام بنتے، لیکن ان کے اندر وہ صفات پیدا ہوئے، وہ خوبیاں پیدا ہوئی، وہ اندر کی خیر خواہی اور وہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا. ان صفات کی بنیاد پر دنیا پر غلام چھا رہے ہیں، دنیا پر غلام چھا رہے ہیں. حضرت سالم کیسے صحابی غلام تھے، حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ. سب سے پہلے امام اگر مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی تھے، حضرت سالم تھے. مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا امام مسجد قباء میں اگر کوئی تھے تو حضرت سالم تھے. غلام ہیں. یہ کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. اس میں ایک حضرت سالم ہے. غلام تھے، لیکن یہی کتاب، یہی زندگی ان کے اندر آئی، وہ امامت کا درجہ. بڑے بڑے قریش پیچھے کھڑے ہیں، حضرت سالم نماز پڑھا رہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرکیف یہ جو میں نے بات عرض کی ہے، جیسے شروع میں، جس آدمی کے مزاج میں، جس قوم کے اندر مزاج میں یہ بنے، مجھے دوسرے کی بھلائی چاہنا ہے، مجھے دوسرے کا بھلا چاہنا ہے، مجھے دوسرے کا، اور بدلہ کس سے لینا ہے؟ یہ مزاج بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ سے لینا ہے، بدلہ صرف اللہ سے لینا ہے، بھلا دوسرے کا کرنا ہے، بدلہ اللہ سے چاہنا ہے. اسی لیے آپ نے دے دیا خیر الناس من ينفع الناس. جو آدمی دوسروں کا بھلا چاہتا، بہترین آدمی ہے. آپ نے ترغیب دی، ذہن بنایا. بھائی من فرج عن قرب، ایک آدمی کسی دنیا کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کی پریشانی کو تم آسان کر دو، تھوڑا سا آسان. کیا کریں گے؟ فرج اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو، پریشانی کو قیامت والی دور کریں گے. یہ مسلمان کا مزاج بنا رہے. اللہ ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر پیدا فرمائے.